اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعتکاف کا بیان خانہ کعبہ میں ٹھہرنا عبادت سمجھ کر اور نیت کے ساتھ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح یہ ہے کہ اپنے کو تمام مشاغل دنیاوی سے فارغ کر کے دل کو خیالات دنیاوی سے ناآشنا بنا کر خدا کی در پر پڑ جائے اور چند روز کے لیے اس کے معاشوات سے بے تعلق ہو جائے۔ جب کریم و رحیم کے در پر اس طرح پڑ جائے گا تو ضرور اس کی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بندہ اگرچہ گندا ہے مگر جس کریم مولا کا مہمان بنا ہے وہ بڑا غم گسار مہمان نواز بندہ پرور ہے۔ اعتکاف کی بڑی عظمت و فضیلت ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور دوسروں کو اس کی تاکید اور ترغیب دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنے ہی لکھی جاتی ہے جتنے کرنے والوں کے لیے۔ اس ارشاد نبوی میں اعتکاف کے دو فائدے بیان فرمایا ہے۔ اللہ اول یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جن کو اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سکتا جیسے مریض کی عیادت اور جنازہ کی شرکت وغیرہ، ان تمام امور کا بغیر یہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کے علاوہ بھی اعتکاف کی بہت فائدے ہیں۔ اول، اعتکاف کرنے والا اپنے اعضاء اور اوقات کو خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے اور اپنے کو بالکل اپنے مولا کے سپرد کر دیتا ہے۔ دوسرے، چونکہ نماز سے مقصود یہی ہے کہ ہمیں تن مولا کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی لیے گویا معتکف ہر وقت نماز میں ہے۔ تیسرا، اعتکاف کی وجہ سے وہ نوی جھگڑوں اور بیکار باتوں اور فضول کاموں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا، اعتکاف کی حالات میں ہر وقت سوتے جاگتے عبادت کا ثواب ملتا ہے اور سارا وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ پانچواں، فرشتوں کے ساتھ مسا بہت ہوتی ہے جیسا کہ ان کا تمام وقت عبادت میں گزرتا ہے۔ معتکف کا بھی سارا وقت عبادت میں بسر ہوتا ہے۔ چھٹا، معتکف چونکہ خدا کا گھر مسجد میں رہتا ہے اس لیے گویا حق کے تعالی مہمان ہوتا ہے اور مہمان کا ہر طرح اکرام و اعزاز کیا جاتا ہے۔ اللہ اعتکاف کی جگہ، اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکرمہ کے بیت اللہ کا قرب ہے، پھر مسجد نبوی، پھر مسجد بیت المقدس، پھر مسجد جامع، پھر اپنے محلے کی مسجد۔ بہرحال مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ امام اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ بھی ضروری ہے کہ اس مسجد میں پانچوں وقت جماعت ہوتی ہو، ویران اور غیر آباد نہ ہو۔ عورت کو اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ نماز کے لیے مخصوص نہ ہو تو پھر اعتکاف کے لیے کسی جگہ کو خاص کر لے۔ اللہ اکبر۔